بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگان دین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے، یعنی کتنے مہینے ہیں، یہ کل 12 ہے، اور یہ اس وقت سے نہیں ہے کہ جب سے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجنا شروع کیا، یہ اس وقت سے نہیں ہے جب سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، بلکہ اس سے پہلے سے ہے۔ اور فرمایا یوم خلق السماوات والارض، اس وقت سے ہے اللہ نے جب آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، جب اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، دنیا کو بنایا، اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ 12 مہینے بنا دیے تھے۔ بعد میں آنے والوں نے اس کو ترتیب دیا، جیسا کہ محرم الحرام جو ہے یہاں سے اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے، عیسوی مہینہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، اور اس کو ترتیب دیا گیا محرم الحرام سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو ترتیب بعد میں دیا گیا، لیکن یہ 12 مہینوں کی گنتی اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے اس زمین کو اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ پھر فرمایا منہا 4 حرم، اللہ نے اس میں 4 مہینے جو ہے وہ اسی وقت سے بہت زیادہ قابل اکرام بنائے، قابل تکریم بنائے، قابل تحریم بنائے۔ کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ جو گزر چکا ہے، ذی الحج جو ابھی چل رہا ہے، محرم الحرام جو آنے والا ہے، اور ایک ان سب سے ہٹ کر ہے مہینہ رجب المرجب جو رمضان سے 2 مہینہ قبل آتا ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ نے اس وقت سے قابل احترام بنائے، یعنی ان کی فضیلت کو اس وقت سے اس قدر واضح کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے بھی پہلے یا اسلام کی نشر و اشاعت سے بھی پہلے اس قدر قابل احترام مانے جاتے تھے کہ کفار اور مشرکین ان مہینوں میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے، ان کی دشمنی کا جام بھر چکا ہوتا تھا، اور ایک دوسرے پر تلوار سونپنے والے ہوتے تھے، لیکن جب یہ مہینہ داخل ہو جاتا تھا تو اپنی تلوار دوبارہ نیام میں ڈال لیا کرتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں آپس میں جنگ و جدال، قتل و قتال سے رک جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک ہے، اس کی الگ فضیلت ہے، اللہ نے ہر ماہ کی الگ الگ فضیلتیں بیان کی ہیں، لیکن یہ جو 4 مہینے تھے اس قدر قابل اکرام تھے کہ کفار اور مشرکین تک ان ماہ میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے ذی الحج، اس کی بھی الگ الگ فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی ہے۔ فرمایا کہ عشرہ ذی الحج، یہ جو 10 دن ہیں ذی الحج کے، اس کی اس قدر فضیلت بیان کی کہ کوئی اس میں ایک روزہ رکھ لے، اس کے پچھلے اور اگلے سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ قرآن میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ اس کی فضیلت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ عرفہ کے دن روزے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
پچھلے گناہوں کا کفارہ قرار دیا۔ اس مہینے میں اللہ کے گھر کی، بیت اللہ کی زیارت کی جاتی ہے، حج کیا جاتا ہے، طواف کیا جاتا ہے، اللہ کے ایک ایک احکامات کی بجاوری کی جاتی ہے۔ اس مہینے کے بارے میں، ان 10 دنوں کے بارے میں فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کی گئی عبادتیں اور پورا سال کی گئی عبادتیں ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اس کی فضیلت اس سے بھی واضح ہے کہ اس میں سنت خلیل، سنت ابراہیم علیہ السلام کی مسلمان بجاوری کرتا ہے، ان کی یاد میں، ان کی سنت میں قربانی کرتا ہے۔ اپنے حلال کے پیسوں سے، اپنی محنت کے کمائے ہوئے پیسوں سے آدمی جانور خرید کر لاتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، لاڈ و پیار سے رکھتا ہے، پھر اس دن اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی قربانی کرتا ہے۔ تو عشرہ ذی الحج اور ان دنوں کی فضیلتیں اس سے واضح ہوتی ہیں۔ قربانی یہ صرف اس امت کو حکم نہیں دیا گیا، بلکہ پچھلی امتوں کو بھی حکم ملا تھا، اور پچھلی امتیں بھی قربانیاں کیا کرتی تھی، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک قربانی منقول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے بھی قربانی پیش کی تھی، اور اس وقت قربانی کچھ یوں ہوا کرتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کہ وہ اپنی قربانی کی چیز چاہے جو بھی ہو، کوئی اشیاء ہو، سامان ہو یا جانور ہو، وہ لے جا کر کسی میدان میں رکھ دیا کرتے تھے، کسی پہاڑ پر رکھ دیا کرتے تھے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ اگر ان کی قربانی اللہ کے نزدیک قبول ہونا ہے تو ایک آگ آتی تھی اور ان کی چیز کو، جو بھی چیزیں تھی چاہے جانور یا اشیاء، اس کو کھا جاتی تھی، یعنی اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ اور اگر قربانی قبول نہیں ہوتی تھی تو اس کی علامت یہ تھی کہ اس کی اشیاء جو ہے یا جانور وغیرہ اس کو آگ نہیں کھاتی تھی، وہ جوں کا تو قائم رہتا تھا، یعنی اللہ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی۔ حابیل اور قابیل نے بھی قربانی پیش کی تھی۔ حابیل نے ایک دمبا پیش کیا تھا اور قابیل نے غلہ وغیرہ، اناج وغیرہ پیش کیا تھا۔ دونوں نے دعائیں مانگی، آسمان سے آگ آئی اور حابیل کے دمبے کو کھا گئی، یعنی اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی، یہیں سے ان لوگوں کا جھگڑا شروع ہوا۔ تو ان لوگوں کی قربانی آگ کھا جایا کرتی تھی، لیکن اس امت پر اللہ نے اتنا رحم فرمایا، انعام فرمایا کہ ہماری قربانیوں کو اللہ قبول کرنے کا وعدہ بھی کرتا ہے ہم سے، اور پھر اس قربانی سے پورا نفع اٹھانے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ ہم بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، اور اس کی یعنی جانور کی ایک ایک چیز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، دوسروں کو کروا سکتے ہیں۔ تو ہر امت نے قربانی کی اور اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرمایا اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ کہا ہر بال کے بدلے میں نیکیاں۔ فرمایا اون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا ہر اون کے بدلے میں نیکیاں، ہر اون کے بدلے میں نیکیاں۔ یہ تو اللہ نے جو حدیں قائم کی ہے اس کے بدلے میں اتنا یہ اللہ ہمارے دماغ کے حساب سے، ہماری عقل کے حساب سے حدیں قائم کرتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو حد قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جس کو جتنا دینا چاہے بلا حساب دے سکتا ہے۔ قرآن میں کتنی جگہ ارشاد ہے، ایک جگہ ارشاد ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کا 10 دے گا۔ ہم کو پتہ ہے 1 سے زیادہ 10 ہوتا ہے، تو 10 دے گا یعنی زیادہ دے گا۔ کہیں فرمایا 70 دے گا، ہمیں پتہ ہے 10 سے زیادہ 70 ہوتا ہے،
یعنی اس کا عمل اور بڑا اس کی فضیلت اور بڑی ہوئی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے 700 دے گا، ہمیں پتا ہے 770 سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی ہم سمجھ رہے ہیں اس کی فضیلت اور زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو اللہ دینا چاہے بغیر حساب بھی دیتا ہے۔ تو یہ حدیں جو اللہ نے قائم کی ہے یہ ہمارے لیے قائم کی ہے، ہماری عقل کے لیے قائم کی ہے، ورنہ اللہ دلوں کے اخلاص دیکھ کر جس کو جتنا دینا چاہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے کسی عمل کا ثواب 10 رکھا ہے، کل قیامت کے دن 1000 دے دے اس کو، اس سے کون پوچھ سکتا ہے اس کا 10 ہی تھا، اس کو 1000 کیوں دیا گیا؟ تو اللہ نے حدیں قائم کی ہے ہمارے دماغ کے لیے۔ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، اگر جانور میں ایک حد بھی قائم ہو جائے کہ اس کے اتنے بال ہیں، پھر بھی اللہ وہ ہماری عقل کے حساب سے حد بتلانا چاہتا ہے، اس سے زیادہ بھی نیکیاں دے سکتا ہے۔ یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ ابھی عام طور سے حکومت کی گائیڈ لائن کے مطابق ہم بھینس کی قربانی، پڑیے کی قربانی کر رہے ہیں، اور دھیان دیجئے پڑیے میں اتنے بال نہیں دکھتے ظاہری حساب سے۔ اب آدمی سوچے گا کہ نیکی تو دمبے میں اور بکری میں زیادہ ملیں گے، اس میں زیادہ بال ہوتے ہیں۔ اللہ جسے دینا چاہے اس کی دل کی نیت کے حساب سے، تقوی کے لحاظ سے، اخلاص کے لحاظ سے اس کو بے بہا دے سکتا ہے۔ فارسی کی ایک کہاوت ہے، رحمت خدا بہا نمی جویت، بہانہ می جویت، کہ اللہ کی رحمت بہت ڈھیر نہیں دیکھتی، کوانٹیٹی نہیں دیکھتی، بہانہ می جویت، کوالٹی دیکھتی ہے، بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ قرآن میں ارشاد فرمایا یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو، اس کا خون اور گوشت وغیرہ یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، یہ تو تم استعمال کرتے ہو، اور کل قیامت کے دن یہ تمہارے ہی میزان میں تولا جائے گا۔ پہنچتا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کے نزدیک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی کو ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ قابل اکرام وہ نہیں جو ایک کی بجائے 10 کر رہا ہے، 20 کر رہا ہے، 30 کر رہا ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل اکرام وہ ہے جو اس عمل میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، مخلص ہو، متقی ہو، اور وہ عمل خالص اللہ کے لیے کر رہا ہو، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل اکرام ہے اور قابل تکریم ہے۔ تو ظاہری لحاظ سے کم دکھ رہا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کے دل میں اخلاص ہے تو کل قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے نا، ایک بندہ حاضر ہوگا اور جب اس کو بتایا جائے کہ تمام نیکیاں تیری ہے، وہ حیران ہوگا کہ میں نے دنیا میں اتنی نیکی تو کی بھی نہیں تھی، یہ کہاں لکھی گئی؟ اس کو بتلایا جائے گا فلاں جگہ خالص دل کے ساتھ تم نے یہ نیکی کی تھی، اللہ نے اتنا اتنا عطا کر دیا۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، عمل کا جو حکم اور عمل کا جو ثواب ہے، یعنی عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، اللہ بندے کی نیت دیکھتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کے پاس اس کا خون اور اس کا گوشت وغیرہ نہیں پہنچتا، تو اس لیے قربانی کرے خالص اللہ کے لیے کرے۔ ایک بندہ ریاکاری کے لیے اور لوگوں میں نام و نمود ہو، شہرت ہو، قربانی کر رہا ہے، 10-10 20-20 جانور لا رہا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، بتلانے کے لیے، تو وہ ایک مخلص شخص کی ایک جانور کی برابری نہیں کر سکتا ہے، پھر اس کے دل میں اخلاص ہی نہیں ہے، اس نے جو عمل کرنا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا ہے، تو اس کا عمل تولا نہیں جائے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نزدیک ان دنوں میں یوم نحر میں یا 10 ذی الحجہ کو اتنا کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے جتنا خون بہانے والا عمل پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا
وَأَضْلَافِهَا، فرمایا کل قیامت کے دن یہ جو جانور ہم کاٹ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، تو جتنے جانور ہم نے ذبح کیے، کوئی 40 سال سے کر رہا ہے، کوئی 50 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 10 سے، کوئی 20 سال کر رہا ہے، تو یہ تمام جانور قیامت کے دن ان کی سینگوں سمیت، ان کے بال سمیت، ان کے کھروں سمیت لائے جائیں گے، اور اس شخص کے میزان عدل پر، ترازو پر نیکیوں کے ساتھ رکھے جائیں گے 70 گنا زیادہ کر کے۔ سوچو کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو صاحب استطاعت ہونے کے بعد قربانی کرتے ہیں اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، نہ کہ نام و نمود کے لیے۔ تو قربانی والا عمل ان دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر یہ کہتے ہیں نا کہ اتنی قربانیاں کیوں کرنا، جانور کا خون کیوں بہانا، یہی پیسے ہم کسی غریب میں بانٹ دیں، یہی پیسے کسی غریب کو دے دیں۔ بہانے بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کی قربانی کی تھی، اور 100 اونٹ میں سے 63 اونٹ کی قربانی اپنے ہاتھوں سے کی تھی، بقیہ اونٹوں کی قربانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ یعنی اس عمل کی فضیلت کو بتلانے کے لیے، اس عمل کو لوگوں میں لانے کے لیے، اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اپنے جتنے اونٹوں کو کاٹنے کی استطاعت تھی 63 اونٹوں کو کاٹا۔ اس لیے ہمارے لیے افضل یہ ہے کہ جن کے نام کی قربانی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے قربانی کریں، اور جن کا نام ان جانور پر ہے بہتر یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اپنے جانور کو دیکھے، کٹتا ہوا دیکھے۔ لیڈیز، خواتین میں جن کے نام کی قربانی ہے، پردے کے ساتھ اگر اہتمام ہو سکے تو پردے میں رہ کر جس جگہ قربانی کی جا رہی ہے ان کو بھی دکھائے، گھروں میں، چھت پر، اندر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کہا تھا، فاطمہ اٹھو اور جاؤ اپنی قربانی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھو اور اللہ سے دعا مانگو، کیونکہ اس قربانی کے جانور کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ تو قربانی صدق دل اور دل میں اخلاص رکھتے ہوئے بغیر کسی نام و نمود کے کریں، کسی کو تکلیف پہنچانا یا ریاکاری کرنا مطلوب نہ ہو۔ نفس کی بھی قربانی ہے اور منمانی کی بھی قربانی ہے۔ فربا جانور، خوبصورت جانور کی قربانی کرے، اپنے دلوں پر اس کو بوجھ نہ سمجھے۔ کتنے صاحب استطاعت ہیں جن کے پاس سونا ہے اس قدر کہ وہ صاحب نصاب کو پہنچے ہوئے، گھروں میں لیڈیز کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا زیور رکھا ہوا ہے کہ وہ ہے صاحب نصاب، مگر وہ قربانیاں نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے ہماری عیدگاہ تک نہ پھٹکے، ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے، اور قربانی کرے تو اس کو ایک بوجھ نہ سمجھے۔ جتنا استطاعت ہو بہتر سے بہتر جانور لانے کی کوشش کریں اور اس کی قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس بوجھ کو اتارنے کے لیے لاغر اور کمزور ایسا جانور جس کو باندھنا بھی نہ پڑے، ایسے ہی کٹ جائے، یا بہت سستا مل رہا ہے، اس کو لا کر ہم قربان کر لیں۔ اس قربانی کا پس منظر کیا تھا؟ ہم تو ایک جانور کی قربانی کر رہے ہیں۔ ایک باپ جس نے لاڈ پیار سے ایک بچے کو پالا تھا، اس کو دکھایا گیا تھا خواب میں کہ بیٹے کی قربانی کرنی ہے۔ وہ کتنی عظیم قربانی تھی کہ ایک بیٹا منتوں کے بعد پیدا ہوتا ہے، اتنی دعاؤں کے بعد پیدا ہوتا ہے، حکم ملتا ہے جاؤ چھوڑ کر آ جاؤ۔ کہاں؟ دوسرے شہر میں جہاں آبادی ہے؟ نہیں۔ کہاں؟ بہت وافر مقدار میں جہاں کھانا پینا ہے؟ نہیں۔ ایسی جگہ چھوڑنے کا کہا گیا
جہاں پر نہ لوگ بستے ہیں، جہاں نہ کھیتی ہو رہی ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، اپنی جوان بیوی کو اور بچے کو چھوڑ کر آ گئے بیت المقدس کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت حاجرہ جانے سے پہلے پوچھنے لگی کس کا حکم ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے۔ کہا ہاں۔ پھر بولا آپ جاؤ، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ چلے گئے، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر چلے گئے ایسی جگہ بے آب و گیاہ وادی میں، پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے اپنی بیوی اور بچے کو۔ کیوں؟ حکم ملا تھا چھوڑ دو، یہ قربانی تھی، یہ امتحان تھا، چھوڑ دیا ان کو، چلے گئے۔ دعا مانگ رہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں اپنی اولاد کو، اپنے لوگوں کو اس جگہ بسایا، اس جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، گھاس پھوس بھی نہیں ہے، عند بیتک المحرم۔ دعا مانگتے رہے، چلے گئے۔ بچہ رو رہا ہے، ماں تڑپ رہی ہے، پانی نہیں ہے، دوڑ رہی ہے، صفا مروہ صفا مروہ۔ اس تڑپ کی وجہ سے، اس درد کی وجہ سے تڑپتی ہے اگر بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ اللہ نے اس جگہ سے زمزم نازل فرمایا، آج بھی پوری دنیا اس پانی سے سیراب ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھل دیجئے۔ آج بھی اس سرزمین پر ایسے ایسے پھل پہنچ رہے جو ہم نے دیکھے تک نہیں، ہمارے وہاں سے پہنچ رہے، دوسرے ملک والوں نے نہیں دیکھا، دوسرے ملک سے پہنچ رہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ پوری دنیا کے پھل فروٹ پہنچ رہے، پوری دنیا کی آسائشیں اس جگہ پہنچ رہی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ امتحان میں اللہ نے ڈالا، قربانی مانگی، حضرت ابراہیم نے قربانی پیش کی، اللہ تعالیٰ نے امتحان میں کامیاب کیا۔ دوسری قربانی وہی اسماعیل جب بڑے ہوئے، فلما بلغ معه السعی، قرآن نے کہا جب بچہ دوڑنے کی عمر کو ہوا، محدثین نے عمر 12، 13، 14 سال بتلائی ہے، اتنی عمر جب ہوئی حضرت اسماعیل کی تو خواب دیکھا جا رہا ہے، وہ بچہ جو اتنی ناز سے پالا گیا ہے، باپ کو خواب میں دکھلایا گیا اس کو ذبح کرتے ہوئے۔ حضرت ابراہیم آئے، کہنے لگے یا بنی انی ارا فی المنامی، جملہ سننا، ارا فی المنامی، اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، حکم نہیں ملا، کہیں سے لیٹر پیڈ نہیں آیا، کوئی فرشتہ حکم لے کر نہیں آیا، نہ اللہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ انی ارا فی المنامی، خواب دیکھا ہے، خواب، انی اذبحک، میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور بیٹے سے پوچھ رہے ہیں فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے، کیا کرنا ہے؟ باپ بھی نبی تھا اور وہ بیٹا آنے والے وقت میں نبی ہونے والا تھا، اور ایسا نبی ہونے والا تھا جس کی پشت سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ وہ بیٹا بھی ہوشیار تھا، وہ سمجھ گئے کہ ارا فی المنام، انہوں نے خواب دیکھا ہے مگر یہ خواب نہیں ہے۔ جواب کیا دیا؟ فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جان آپ کریے، ما تؤمر، یہ آپ کو حکم مل رہا ہے، یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ کوئی عام خواب نہیں ہے۔ باپ کہہ رہا ہے ارا فی المنامی، میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے نہیں، ما تؤمر، حکم دیا جا رہا ہے جس کا وہ کریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھ کو انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی ناٹک نہیں ہوگا، آپ ذبح کریے۔ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم مل رہا ہے۔ خواب میں تعویلات کی جا سکتی ہے،
ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تعویل نہیں کی، خواب میں دکھایا گیا، سمجھ گئے یہ خواب نہیں ہے، یہ حکم ہے، بیٹے کو ذبح کرنا ہے، لے کر گئے، لٹایا، فلما اسلم وتلہ للجبین، لٹایا، بیٹا کہہ رہے پٹی باندھو، باپ کی شفقت غالب نہ آ جائے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے، پٹی باندھی، اوندا لٹایا اور چھری چلائی۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اسماعیل کو اٹھایا گیا، مینڈے کو لایا گیا، اس مینڈے کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم وہ صرف ایک خواب تھا لیکن تو نے اس خواب کو بھی سچ کر دکھلایا۔ اب اسی طرح ہم محسنین کو ان کی جزا دیتے ہیں، اس عمل کو آنے والی نسلیں کریں گی، ان کے لیے ایک یاد رہے گا، ان کے لیے ایک عمل رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو، اس عمل کو ہر صاحب استطاعت کے لیے واجب فرمایا۔ تو قربانی صدق دل کے ساتھ ہو، مخلص بن کر قربانی کرے اور قربانی کے لیے بہتر اور فربا جانور ڈھونڈے، اور پھر جس شخص کے نام کی قربانی ہو بہتر ہے کہ وہ شخص اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، اور جن کے نام کی قربانی ہو وہ دیکھے، کوڑی وغیرہ کرنے سے بچے، اور مکمل طور پر جو شخص قربانی کر رہا ہو، ہاتھ چلا رہا ہو، وہ دعا پڑھ لے، اور جو شخص اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہو یعنی اس کا معاون ہو وہ بھی دعا پڑھے۔ کوئی شخص رکھ کر چمڑی کاٹنے لگا، اب نہیں کٹ رہی، ایک نے اور رکھ دیا، پھر دونوں کاٹ رہے ہیں، ایک نے دعا پڑھی اور ایک نے اگر نہیں پڑھی تو وہ جانور حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ دونوں کے لیے پھر دعا پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ پھر جب قربانی ہو جائے اس کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے، پھر اس کے بعد اس کا ٹکڑا کرنے کے بعد کوشش کریں کہ غربا کے گھر، جو غریب ہے، ہمارے یہاں ایک روایت چلتی ہے کہ وہ میرے گھر بھیج رہے ہیں، میں اس کے گھر بھیج رہا ہوں، دونوں کے گھر قربانی حالانکہ ہوئی ہے، ہمارے یہاں یہی چلتا ہے، بس ایک رسم ہے، وہاں سے قربانی کا گوشت جان بوجھ کر وہیں بھیجیں گے جہاں دیکھ رہے ہیں آج قربانی ہوئی ہے۔ ان گھروں میں بھیجو جہاں آپ کو پتا ہے کہ اس کے آس پاس میں قربانی نہیں ہوئی ہے، گلی میں ان گھروں میں بھیجو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر قربانی نہیں ہوئی ہے، وہاں تمہارا سب سے زیادہ حقدار پڑوسی اور گلی والے ہیں، رشتہ دار ہیں، پھر پڑوسی ہیں اور گلی والے ہیں، تو ان تک گوشت پہنچائے۔ کتنے ایسے علاقے ہیں شہر میں، پورے علاقے میں نہیں ہوتی قربانی، اور پھر ہمارے یہاں سینٹر بنے ہوئے ہیں، وہاں گوشت پہنچاتے ہیں باقاعدہ، تو کوشش کرے وہاں بھی اپنے حصے کا کچھ بھی گوشت ان اسٹال پر، جیسا کہ ابھی ایک اسٹال کا آیا تھا کہ فتح میدان میں لگتا ہے، وہاں پہنچا دے۔ اور پھر بہت بڑی ضرورت مدارس کی قربانی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر چمڑوں سے پوری ہوتی تھی، اب کوئی مول نہیں ان کا، تو بہتر یہ ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے وہ چمڑا تو دے مگر 500,000 کی رسید بھی بنوا دے، تاکہ یہ چیز معاون ہو مدارس کے آگے کے نظام میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔